أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیزو، یہ قرآن کی بہار ہے اور قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. جیسے کل میں نے حضرت اور کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ترمذی اور دارمی میں بھی نقل ہوا ہے کہ جو علماء ہیں اس قرآن کے علم سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے. کوئی عالم یہ کہہ دے کہ میں نے 40-50 سال یا ساری زندگی میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اب مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ناممکن. جب بھی وہ قرآن کبھی کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایسی آیات آتی ہیں کہ وہ ایسے محسوس کرتا ہے، اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور اس کی ذہن کی وسعتیں جو ہیں اور آسمانوں کی طرف چلے جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے مضامین کبھی پرانے نہیں ہوتے، کبھی پرانے نہیں ہوتے. اور جو اس قرآن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سے ہدایت لینا چاہے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو گمراہی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور جو اس قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو کچل کے رکھ دے گا. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے دہریے ہیں، بے دین ہیں، لیکن آج جو قرآن پاک کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی عظیم، یہ پوری سورت جو ہے صرف 34 آیات تھی اس کی، اور یہ پوری سورت اس میں ہم نے بے شمار باغ و بہار کی سیر بھی کی، آسمانوں کی سیر بھی کی، تاروں اور سیاروں کی سیر بھی کی، اور ان لوگوں کو بھی دیکھا جو من الناس من یشتری لاول حدیث، جو ناول وغیرہ بےہودہ ناول اور بےہودہ لٹریچر اور بےہودہ فلمیں خرید کے لاتے ہیں، اور یہ سارے ٹی وی کے جتنے کلچر جو معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اولئک علیہم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا وَلَّوْا مُسْتَكْبِرًا. اسی آیت اسی قرآن اسی صورت میں کہ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگوٹھے ٹاٹ لگ جاتے ہیں. اولئک لہم ان کے لیے عذاب مہین ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. اور یہ قرآن جو ہے یہ کل جو ہم نے سمندر کا پڑھا تھا، اگر سمندر کا پانی جو ہے اس میں کثافتیں آ جائیں، پانی جم جائے، ہوا اس قابل نہ رہے، یا ہوا کی طبیعت بدل جائے، یا آسمان سے اولے یا زالے یا برف باری شروع ہو جائے،
اور ہم جو زمین کی خاصیت ہے، جو پانی کی خاصیت ہے وہ تبدیل ہو جائے تو کوئی جہاز نہیں چل سکتا. جتنے بدری جدید جہاز ہوں، جب تک پانی نہیں ہے اس کے اندر آپ جہاز نہیں چلا سکتے. اس لیے اللہ نے اس کی مثال دی تھی کہ جو اس کے اندر چلاتے ہیں جہاز، جب کبھی طوفان کے اندر گر جاتے ہیں تو پھر وہ جب کچھ گولے کھانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ہم کنارے لگ گئے، اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا تو ہم بچ جائیں گے، لیکن باہر آتے ہی پھر منکر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے دو اشخاص کی وہاں تصویر کشی کی تھی، سب وہ لوگ اس چیز کو نہیں بھولتے، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں، شکور ہیں، اللہ کا شکر بجا لانے والے ہیں، ناشکرے نہیں. اور جب ان کے اوپر وَإِذَا غَشِيَّهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سائے بانوں کی طرح موجیں چھا جاتی ہیں، نیچے بھی اندھیرا ہے. پانی جیسے سمندر میں سفر کیا ہے پانی والے جہاز میں، اس کو پتا ہے کہ کیسے جہاز اوپر بھی اندھیرا ہے نیچے بھی اندھیرا ہے. اور موج جو جب اٹھتی ہے تو یہ ہماری جو مسجد کی اونچائی ہے اس سے بڑی بڑی موجیں اٹھتی، اور اس سے بڑی بڑی ازدہا نما اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مچھلیاں رکھی ہیں. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کی روایات میں آتا ہے کہ آپ کو کچھ چرندوں پرندوں کے اوپر بھی اللہ نے آپ کو بولیاں سمجھائی تھی، تو آپ نے وہ بڑے بڑے لگن اور بہت جو جن بناتے تھے بنائے، اور کہا کہ میں ساری مخلوق کی کھانا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے دے دی اجازت بھی چلو، اور پھر کہا کہ یہ خراب بھی نہیں ہوگی تھی. تو پتہ نہیں 2 مہینے کے 3 مہینے پکاتے رہے، اور ایک مچھلی آئی اور وہ سارا جو کچھ پکا پکایا تھا 3 مہینے کا ایک لقمے کے اندر کھا گیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے گویائی ہوئی، کہا کہ اے سلیمان، یہ جو ایک لقمہ میں نے کھایا ہے اس جیسے 3 لقمے اللہ کی ذات کریم مجھے روزانہ عطا فرما دے. اور اس اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے میرے عزیزوں، وَإِذَا غَشِيَّهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب ان کو نجات دی جاتی ہے، إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ، جو اقتصاد والے ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ فوری طور پہ جو شرک سے بعد آ جاتے ہیں اور پھر وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچایا، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچایا. وَيَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ، لیکن وہ لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، جو مغرور اور تکبر والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، جگہ جگہ پہ جھگڑنے والے ہیں، ذرا ذرا سی بات کی بال کی کار اتارنے والے ہیں، وہ جو ہے وہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور بغیر علم کے، بغیر کسی نالج کے، ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی ذات کریم کتنی عظیم ذات ہے. کہ اللہ تعالیٰ علی الکبیر، جس کا ترجمہ ہی نہیں آپ کر سکتے کہ وہ کتنا علی ہے، کتنا بڑا ہے، کہ کون جان سکتا ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے کوئی. ہم تو سمندر کے کنارے نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کی ذات کریم جس نے سمندر کو تخلیق کیا اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 7 سمندر اور بن جائے اور یہ صحیح بن جائے اور ساری کلمے زمین کے اوپر جو درخت ہے کلمے بن جائیں، تو تیرے اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اللہ علی ہے، کبیر ہے، بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں، اس کے سب سامنے چھوٹے ہیں، صغیر ہے. اور سارے کہتے ہیں نا اللہ انت الکریم انا الذلیل انا الذلیل، اللہ تو کریم ہے، ہم ذلیل ہیں، کمینے ہیں، تیرے سامنے کھڑے ہیں، تیرے سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تمہارے اوپر رحم فرما دے. اب بڑی خطرناک آگے آیتیں آ رہی ہیں. اس سورت کا خاتمہ ہے. اس سورت میں آپ نے 34 آیتوں میں آپ نے بڑی سیر کی ہے. یا ایھا الناس اتقوا، اے میرے اے انسانوں، اللہ اپنی مخلوق سے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کلمہ گو ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، کوئی نہیں، ساری مخلوق کو لگ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، جیسے پہلی سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، جنوں، جو مخلوق ہے، سارے اللہ سے ڈر جاؤ، میں نے تمہاری تخلیق کی ہے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا خوف کرو.
یا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی، اے انسانوں جنوں اے جتنی مخلوق ہے کیا کرو، یا ایھا الناس اتقوا، خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں آنے والی خبریں بھی رکھی ہیں، گزرے ہوئے اوقات کی خبریں بھی رکھی ہیں، اور جو حال ہے اس کی بھی خبریں اس کے اندر موجود ہیں۔ صرف دماغ چاہیے، سوچ چاہیے، پڑھنے والا ذہن چاہیے، تو وہ اس میں سے سب کچھ نکال لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن ولدہ شیئا ان وعد اللہ حق لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، اللہ فرما رہے ہیں اپنے رب کے غضب سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل کہ اللہ کے وہ دن آنے سے پہلے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس میں نہ کوئی کاروبار چلے گا نہ کوئی اس میں سفارش چلے گی۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن ولدہ شیئا۔ کیسا خطرناک اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے کہ یہ دو صفات ان صفتوں کے مقابلے میں اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یہ جو اللہ کی دنیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قیامت کا منظر اللہ نے پورا ایک تصویر کشی کی، اس دن سے ڈرو جس دن یوم لا یجزی، کو والد جو ہے اس کے ساتھ اس کی اولاد کو سزا مل رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، آنکھیں پھیر لے گا، بھاگ جائے گا۔ اور اسی طرح والدین کو اگر سزا مل رہی ہے تو والد اولاد جو ہے اس کی طرف نہیں دیکھے گی۔ کیسا خوفناک منظر ہے جن کے لیے ہم جانیں کٹواتے ہیں، سر کٹوا دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، اپنے خون پسینے کی ساری کمائی ان کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں فیصلے ہوں گے تو وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہ وہی وہ کام آئے گا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اپنا اپنا بوجھ بھائی اٹھائے گے سب، کوئی سفارش نہیں چلنی۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے یہ نکل آیا ہے قصہ کہ فلاں کے گرمیدہ بن جاؤ، قرآن سے نسبت بنا لو، قرآن کے دامن گیر ہو جاؤ اور وہ تمہیں بخشا دے۔ اگر ایسے ہی معاملہ اللہ نے کرنا ہوتا تو پھر تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوگی کہ اب کسی کے دامن گیر بن جاتے، بات ختم ہو جائے۔ صحابہ سے بڑا کوئی ہے بھائی؟ صدیق اکبر سے بڑا کوئی ہے؟ سب سے بڑی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر پیغمبر سارے آئیں گے قیامت کے دن، ٹرن بائی ٹرن، ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی، کچھ نہیں ہے، آج جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آدم کے پاس، ابراہیم کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ، موسیٰ علیہ السلام، جتنے چاہیے پیغمبر ہیں سب کے پاس لوگ جائیں گے۔ آج کوئی نہیں، آپ عرش کے سائے کے نیچے سجدہ ریز ہو گے اور اللہ پہ آپ کو کہیں گے سر اٹھائیے، آپ کی بات کو سنی جائے گی، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے وہ مانی جائے گی۔ وہ قیامت کا منظر ہے، وہاں والدین کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ یہی نہیں کہ مال و دولت خرچ کرو، بلکہ یہ جو ڈھائی آنکھیں ہیں یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے، یہ جو ٹانگیں ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ جو زبان ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ جو دماغ ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس طرح خرچ کرو کہ لوگوں کے گھروں میں دستک دو، لوگوں بچ جاؤ، قیامت آنے والی ہے، آگ ڈھکنے والی ہے اور میزان ڈھکنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا میزان ہونے والا ہے، ولا تکسر المیزان ہوگا، کوئی وہاں میزان سے جو ختم ہو گیا بس مر گیا ہو، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ یہ وہ خوفناک منظر ہے، پتہ نہیں کیسے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا سہارا عطا فرما، اور انہوں نے کہا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ کے سہارے کو تھام لیا، وہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں،
سہارا ہے جو قابل اعتماد۔ اب یہاں پتہ نہیں میرے ایک پروگرام تھا محمد سعید کاظمی صاحب کا، تو وہاں یہاں ان کے قریب تھے، تو وہ جوتیوں سے جھگڑ رہے تھے کہ پیر صاحب کی جوتیاں میں نے اٹھانی ہیں، اور جوتی بھی اٹھا کے اوپر سر کے اوپر رکھ رہے تھے۔ میں حیران پریشان تھا کہ یار اللہ کے نبی ساری رات روتے تھے، ایسے روتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کیسے گڑ گڑاتے تھے جیسے ہنڈیاں ابال کھاتی، ایسا ابلتا تھا سینہ، اور چیخ و پکار ہوتی تھی۔ منظر سامنے دیکھا ہوا ہے کہ قیامت کیسے آتی ہے۔ ہماری تو آنکھیں نہیں ہے نا، وہ ہم تو دیدہ بینا نہیں رکھتے، ہمارے پاس تو وہ دماغ نہیں ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، سوچ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ قیامت کیسے ہوتی ہے، کیسے سورج پلٹنا ہے، کیسے آسمان پلٹنا ہے، اور کیسے پہاڑ جو ہے روئی کے گالے کی طرح اڑ جانے ہیں۔ اور پھر کسی نے کام کیا وَلَدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ امیری غریبی، جو کہتے ہیں نا یاد ہے کوئی فلاں آدمی کے اوپر رزق کی بڑھ، کسی کے پاس فراوانی ہوتی ہے رزق کی، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، محلوں کی فراوانی ہوتی ہے، کاروبار کی فراوانی ہوتی ہے، اولاد کی فراوانی ہوتی ہے، دنیا کی تمام آسودگیاں اس کو ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید مجھے اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن وہ اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے تو اس لفظ کو بھی یاد رکھے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ پھر ان کو گمراہی میں اللہ تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اصلی معیار جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، جو ننگے ہوتے ہیں، لیکن اپنی اللہ کی حدود کو نہیں توڑتے، کسی کے سامنے دست سوال نہیں اٹھاتے، حلال کی طرف توجہ کرتے ہیں، حرام سے ہمیشہ استغنا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تغرنکم الحیاۃ، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کوئی دنیا کی دھوکہ، یہ دنیا کی دھوکے کی زندگی ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ یہ جو شیطان ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کر وہ کر، آج فلاں کر، فلاں ہو جائے، آج چلو جی چھوڑو ابھی کر لیں گے۔ یہ جو دھوکے باز بڑا دھوکے باز ہے، بہت سب سے بڑا دھوکے باز، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے گا، اس سے بھی کچھ۔ یہ اللہ نے خوشخبریاں دی، بشارتیں دی ہیں، خبریں دی ہیں۔ اور ایک امتحان کا پرچہ ہوتا ہے نا کہ امتحان ہم نے دینا ہے، تو اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ وہ شیطان جو ہے عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا۔ نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر وہ دماغ کے اوپر حملہ کرتا ہے، دل کے اوپر حملہ کرتا ہے، مختلف خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، نماز سے توجہ اٹھاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نماز سے توجہ اٹھے آپ فوری رجوع کریں، فوراً دیکھیں مالک یوم الدین کے دربار میں کھڑا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس وہ شیطان پھر بھاگتا ہے سر اٹھا کہ یہ تو متوجہ ہو گیا اپنے خالق مالک کی طرف۔ جب خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق جو ہے وہ آپ کے متحد کرے گا۔ بکریوں والا قصہ نہیں، وہ لوگ سناتے ہیں سمجھانے کے لیے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے اس کی بکریوں کی رکھوالی کر رہے تھے اور وہ خود نماز پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بعد میں یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ بکریاں تو بھیڑیے کھاتے ہیں، تو یہ میری بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا مطیع فرما بردار ہو گیا ہوں اور یہ جانور جو ہے میرے مطیع فرما بردار، اس لیے یہ میری بکریوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ میں اللہ کی حفاظت میں نے بکریوں کو دی۔ اس لیے عزیزوں وہ دھوکے باز ہے، اس سے بچیں۔ یہ ایک آیت کہتی ہے پھر کل مکمل کر لیں، ٹائم تو ہو گیا، کل پھر مکمل کر لیں، اس کے مکمل ہو جائے گی، پھر سورہ سجدہ انشاءاللہ پیر کو شروع کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ الکریم ونعم باللہ من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیہ۔ اللہ نے قیامت کی سختی سے محفوظ کرے، آمین۔ اللہ اپنے شیطان مردود کرے، اللہ وسوسوں سے محفوظ کرے، آمین۔ آنے والے مسائل اور مشکلات سے اللہ کی بچائے، آمین۔ اللہ ہمارے عزیزوں بھائیوں فلسطینیوں کو پر رحم فرما، آمین۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، آمین۔ ہم ناتمام ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا،
اللہ معافی پیش کرتے ہمیں معافی عطا فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اطمینان اور سکون کی زندگی عطا فرما دے، اللہ حرام سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے، حلال میں اللہ کی وسعت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تندرستوں کو غریب بنا دے، اللہ جن کی اولاد ہے اللہ صالح کر دے، اور جن کی اولاد بھی اللہ کر دے صالح عطا فرما دے، اللہ جتنے بیمار ہیں محلے میں ہیں سائے میں ہیں یا اللہ اس پورے محلے میں جتنے بیمار ہیں اللہ آپ کو عطا کر دے، اللہ سب کو شفا عطا کر دے، آمین اللہ سب کو شفا عطا کر دے، اللہ اس محلے کے اندر اپنی رحمتوں کی بارش عطا کر دے، یا اللہ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک زندہ آمین سلامت رکھ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا اللہ۔